الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ کر رہے تھے کہ عنقریب تم پر بہت زیادہ فتنے آئیں گے، بہت بڑے بڑے فتنے تم پر آئیں گے، رونما ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان فتنوں سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا، کیا طریقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ، واحد راستہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن حکیم۔ کیوں کہ اس کتاب میں تم سے پہلی قوموں کے سارے واقعات موجود ہیں، اور قیامت تک جو آنے والے واقعات ہیں، جو رونما ہونے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نشاندہی کر دی گئی ہوئی ہے۔ جب ہم قرآن حکیم کو پڑھیں، غور کریں، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو جائیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو کس وجہ سے برباد کیا گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم شرک کی وجہ سے برباد ہوئی تھی۔ آج بدقسمتی سے اگر ہم اپنے وطن عزیز میں دیکھیں تو بیشتر ہمارے پاکستان میں بیشتر جو لوگ ہیں ادھر تک پیشانی تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو ہم دعوت نہیں دے رہے؟ پھر آپ قوم عاد کو دیکھیں، ان کو کیوں تباہ کیا گیا تھا، برباد کیا گیا تھا؟ ان کے تکبر کی وجہ سے ان کو برباد کیا گیا تھا۔ یہ ان کا ہی قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ من اشد منا قوہ، کہ یعنی ہم سے زیادہ قوت میں، طاقت میں کون ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ تم سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بدقسمتی سے آج دیکھیں وطن عزیز میں کتنا تکبرانہ سوچ پائی جاتی ہے، کتنا تکبر ہوتا ہے، اتنی زیادہ وہ فرق پیدا کر دیا ہوا ہے غریب اور امیر لوگوں میں، اور وہ ایسا بھی طبقہ ہے جو نارمل غریب لوگ ہیں، ان کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بھی ایک تکبر کی بہت ہی بڑی بیماری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر قوم سمود کی طرف آ جائیں، وہ کیا کرتے تھے؟ رازنی، ڈکیتیاں، چوریاں، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے۔ آج بدقسمتی سے دیکھ لیں وطن عزیز میں کتنے ڈکیتیاں، رازنیاں، چوریاں، قتل و غارت ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ جو قرآن حکیم کے واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر صالح علیہ السلام کی قوم کو کیوں غرق کیا گیا، کیوں تباہ کیا گیا؟ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا کس وجہ سے برسا؟ انہوں نے اللہ کی آیات کی بے حرمتی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنی نشانی بھیجی تھی اونٹنی، اس کی بے حرمتی کی، اس کو مارا، قتل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان پر بھی برسایا۔ آج بدقسمتی سے ہمارے وطن عزیز میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی کس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قرآن حکیم کو کس طرح ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے حکام کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کسی وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو آپ دیکھیں، وہ قوم کیا کرتی تھی؟ ان پر کس وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تھا؟ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنا عذاب بھیجا۔ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے برسا۔ تو آج دیکھ لیں بدقسمتی سے وطن عزیز پاکستان میں کس طرح لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، اور چیزوں میں ملاوٹ اور ناقص چیزیں استعمال کر کے لوگوں کو اچھی چیزیں کر کے فروخت کرتے ہیں، اچھی چیزیں بول کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آل فرعون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں پانی میں غرق کیا؟ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پیغمبر تھے ان کی نافرمانی کی، ان کی بات نہیں مانی، اور فرعون خود کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں،
میں جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، میری ہی پوجا کی جائے، میری ہی جے جے کار ہو، میری ہی واہ واہ ہو۔ اللہ کو وہ بھی مانتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میں زمین پر جو وہ میں ہی ہوں۔ آج دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں کیا ہر طرف فرعون نہیں پھر رہے جو خود کو زمینی خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ چاہے سیاستدان ہو، چاہے وہ یہ طاقتور حلقے ادارے جو ہیں وہ ہوں، یہ پیری مریدی کیا ہے؟ پیر ہیں جو بڑے بڑے دربار ہیں، ان کے گدی نشین یا ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کو خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اپنے مریدین کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ سیاستدان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، عام عوام کو وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ان سے سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی ساری چیزیں نہیں ہیں؟ اس لیے ہمارا بھلا اسی چیز میں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی طرف لوٹیں اور غور کریں کہ ان قوموں پر کیوں عذاب آئے تھے، یہ قومیں کس لیے برباد ہوئی تھیں۔ کیا یہ حامیاں خرابیاں ہم میں موجود ہیں؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ طریقہ ہے فتنوں سے نکلنے کا، کہ ہم دیکھیں کہ یہ قومیں اپنے کن اعمال کی وجہ سے، کن کاموں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی تھی۔ کیا ہم میں وہ جو ہیں وہ برائیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً آپ جب غور کریں گے، دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بدقسمتی سے وہ جو قومیں ایک ایک یا دو دو گناہ کی وجہ سے برباد ہوئیں، ان ساری قوموں کے آپ گناہ جو ہیں وہ سرکشی جو ہے وہ جمع کر لیں، آج وہ ہماری قوم میں وہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا کیوں نہ برسے؟ آج جو حالت ہے وطن عزیز میں، آدھے سے زیادہ جو پاکستان کا خطہ ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اور یہ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھ لیں اندرون سندھ جو ہے، جنوبی پنجاب کا علاقہ، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ہیں، یہ سارے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور بدقسمتی اتنی ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ جب بھی کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، کتاب اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور اللہ کے بندو آپ بھی سمجھ جاؤ، اگر کوئی آفت یا مصیبت آئے تو اسے قرآن حکیم میں ٹٹولا کرو، قرآن حکیم اٹھا کے پڑھا کرو، دیکھا کرو، اس میں ریسرچ اس میں کیا کرو، تلاش کیا کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آفت یا مصیبت یا پریشانی ہم پر بھیجی ہے کس وجہ سے آئی ہے۔ تو یقیناً جب آپ غور کرو گے، ڈھونڈو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر ہم نے مثال کے طور پر، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بیماری کا جب پتہ ہی نہیں چلتا تو اس نے علاج اس کا کیا کرنا ہے؟ علاج اسی بیماری کا کیا جاتا ہے جس کا پتہ چل جائے کہ اس بندے کو یہ بیماری ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے یہ محسوس ہی نہیں کرنا، ہم نے پڑھنا ہی نہیں، سیکھنا ہی نہیں کہ ہم میں کون کون سی برائیاں ہیں، تو ہم ان کو دور کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ کے واسطے اب کتاب اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اور یہ جو مصیبت اور آفت آئی ہوئی ہے اس کو اللہ کا عذاب سمجھ کر بحثیت قوم مجموعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم مجموعی توبہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، اس وقت پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔